وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے سکھانا۔ اللہ کے بندوں پڑھ رہے ہیں، ہم نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، حفظ پڑھ لیا، یہ صرف قرآن پڑھنے ہیں۔ آگے اس کے معنی مفہوم کو جاننا، اس کی تشریحات کو جاننا، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ تعلیم ہے۔ وہ یہ بھی سکھاتا ہے ان کو، والحکمہ، اور حدیث پڑھاتا ہے، ان کو حکمت پڑھاتا ہے۔ اب حکمت و دانائی کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام سے بڑھ کر تو کوئی حکمت و دانائی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی ہے، اللہ نے مجھے ایسی عمدہ کلام دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ تو جوامع الکلم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ وہ ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ انسانیت صریح گمراہی میں تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گمراہی سے نکالا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اللہ کے بندو، احسان اللہ تعالیٰ کا۔ ایک دفعہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ حنین، اس کا جو مال غنیمت تھا وہ تالیف قلب کے لیے دے دیا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو دے دیا۔ مہاجرین میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جب دین کو ضرورت تھی، ہماری تلواریں ہم نے خون پیش کی، اور آج جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو مال دے دیا ان مکہ والوں کو۔ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انصار کو اکٹھا فرما لیا، فرمایا لوگو الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم پہلے گمراہ نہیں تھے، غلط راستے پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اب مہاجرین اللہ و رسول آمن، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اللہ نے ہدایت دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، یہ احسان ہے ان کا۔ الم اجدکم عیالا فاغناکم اللہ بی، کیا تم تنگ دست نہیں تھے، کلاش نہیں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مال نہیں دیا، تم مالدار نہیں بنے؟ اللہ و رسول آمن، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ میں نے کیا سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو مال ان کو دے دیا؟ اب جو کبار صحابہ کرام ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے یہ کسی نے بھی نہیں کہا، یہ ابھی نوجوان سے ہیں، ابھی عقل کے اتنے مضبوط پختہ نہیں ہے، انہوں نے ایسی باتیں کر دی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم نہیں۔ تو یہاں احسان اللہ نے فرمایا کیا کہ گمراہی میں تھے، ہدایت اللہ نے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عظیم احسان، اللہ کی عظیم نعمت۔ بھائیو یہ بھی ہمیں بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایک اصول اور قانون یہ ہے کہ جو نعمت میسر آتی ہے، جو نعمت ملتی ہے، اس نعمت کی حد یہ ہے کہ اس نے ختم ہونا۔ کوئی نعمت دیر پا نہیں، کوئی نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی نعمت نہ ختم ہونے والی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ اصول ہے، قانون ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو آپ سامنے رکھ لیں، بچپن ایک نعمت ہے، بچپنا ایک نعمت ہے، جوانی آتی ہے تو بچپنا گیا، یہ نعمت ختم ہو گئی۔ اب جب جوان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار وہ بچپنا ہی ٹھیک تھا، کھاتے پیتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، شرارتیں ہوتی تھی، لوگ چشم پوشی کر لیتے تھے، اگنور کر جاتے تھے، یار بچہ ہے، آج بڑا ہو گیا، ان ذمہ داریاں پڑ گئی،
اب وہ بچپن کی نعمت گئی، جوان ہو گیا، بڑھاپے کو گیا، بڑھاپے کو جب بوڑھا ہو گیا اب اٹھا نہیں جاتا، اب بیچارہ اٹھنے کے لیے بھی سوچتا ہے، بیٹھنے کے لیے بھی سوچتا ہے، بیٹھوں تو اٹھوں گا کیسے، اٹھ گیا تو بیٹھوں گا کیسے۔ اب بڑھاپا آ گیا، وہ جوانی کی نعمت گئی۔ اللہ کے بندو جو نعمتیں ہیں وہ رہتی نہیں، وہ انہوں نے بالآخر ختم ہونا ہے۔ عربی کا ایک شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا یہ شعر بہترین ہے، بڑا زبردست ہے، فرمایا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ لبید ایک شاعر تھا عربی کا دور جاہلیت میں، فرمایا کہ اس کی یہ بات انتہائی عظیم بات، وہ بات کیا ہے؟ الا کل شیء، خبردار ہر چیز، ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونی، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونی، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، ہر نعمت اس کی انتہا یہ ہے زائل، ختم ہو جائے، کوئی نعمت باقی نہیں، بے شمار نعمت اللہ کے بندوں ختم ہو جاتی ہے، اور ختم ہونی ہے۔ تو جب ختم ہونی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سب سے بڑا احسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ نے انسانیت پہ نعمت ہی کوئی دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو توحید سکھائی، لوگوں کو دین سمجھایا، ان کو ضلالت و گمراہی سے نکالا۔ اللہ کے بندوں، وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے، وہ معاشرہ کہ جہاں چوری اور ڈکیٹی فخر سمجھے جاتے تھے، لوگ فخر سے کہتے تھے میں نے یہ فلاں کام کیا، بے حیائی کو بے حیائی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ کے بندو، جھنڈے لگا رکھے تھے گھروں پہ، جھنڈے، یہ ان لوگوں کے گھر ہیں، یہ ان خواتین کے گھر ہیں کہ جہاں ہر عام و خاص کو آنے کی دعوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو اللہ کی توفیق سے سنوار دیا، ان کو سیدھا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابی نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے، حکمرانوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، عراق والوں کو دیکھا ہے، شام والوں کو دیکھا ہے، دوسروں کو دیکھا ہے، وہ اپنے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن سجدہ ہے نہیں، تو یہ کس بنیاد پہ تھا؟ کہ آپ کے احسان ہے۔ تو اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے لیے اللہ کا عظیم انعام۔ تو جس طرح دوسری نعمتیں ختم، ایسے ہی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی یہ نعمت دنیا والوں سے الگ ہو گئی۔ یہ نعمت بالآخر اس نے جانا تھا۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس نعمت کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس نعمت کی جدائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی تکلیف دہ بات۔ قرآن کی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی پیغمبر جا چکے، اس سے پہلے بھی پیغمبر فوت ہو چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی عقبیہ، اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی عقبیہ، تم اپنی ایڑیوں کے بل
دین کو چھوڑ دو گے واپس پلٹ جاؤ گے؟ دین کو اپنا رکھا ہے، دین کو خیر بات کہہ دو گے؟ اب یہاں دیکھیے فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑو گے۔ دین چھوڑ کے کفر اختیار کر لو، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اگر تم نے دین اس بنیاد پہ قبول کر رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم مومن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ہم مومن نہیں رہیں گے۔ دیکھیے اللہ نے دھمکی دی کہ اگر فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، تم دین چھوڑ دو گے؟ اب اس کا سبب کیا بنا دھمکی کا؟ اللہ کے بندو جنگ احد کے موقع پر آواز لگا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیے گئے، نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہوا سے باختہ ہوئے۔